بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ انہیں علیحدہ کر دیا جاتا یا باز آ جاتے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے، کوئی بین چیز آئے، کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے، شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں۔ اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بین ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاٹا نہیں جا سکتا، انہیں اپنے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ منفق جو ہے یہ دونوں طریقے سے معنی دے گا۔ اب قابل غور کیا بات ہے، وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور وہ فیہا ان اوراق میں کیا ہے؟ بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احکام ہیں اللہ کے۔ کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا آیا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینہ اب ہو گئی، اب بات واضح ہو گئی، اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ اللہ کی کتاب، اس کا معلم رسول مل کر بینہ بنے۔ اس اعتبار سے بینہ اور ذکرہ کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہوئی ہے سورہ بینہ میں اور سورہ طلاق میں، وہ بہت اہم ہے۔ اب فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں، یہ جو بٹ گئے، یہ کوئی نصارہ بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، پھر نصارہ میں نہ معلوم کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے، یہ سارا تفرقہ ہوا کب؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، گویا کہ اس کے اب جرم کی وہ پورے طور پر اس کی سزا کے سزاوار ہو چکے۔ وما امروا، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی شدوبت کے ساتھ سورہ زمر میں، وہ پھر آ گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں، پرستش کریں اللہ کی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے۔ کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہے، تو یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی، ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیصر والا قیصر کو دو، خدا والا خدا کو دو، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اس کے علاوہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ بندگی اور شے ہو گئی، نماز اور زکوٰۃ علیحدہ شے ہو گئی۔ بندگی تو اطاعت ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس بندگی کے حقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئی آپ کو، تاکہ آپ یاد تو کرتے رہیں، اللہ کو یاد تو کرتے رہیں، تاکہ وہ جو عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دن میں 5 مرتبہ تازہ ہو جائے، اور زکوٰۃ دو۔ وذالک الدین القیمہ، یہی ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یہود اور نصارہ، والمشرکین خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ یقیناً بدترین خلائق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات، رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم، یہ لوگ جو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے۔